فیصل قریشی صاحب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا بھی مفتی فضل سبحان صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سراجم منیرہ کہا. سراج قرآن مجید فرقان حمید نے کہا. سراج چراغ کو کہتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء محبوب کے حسن و جمال و کمال کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں کبھی چاند کا لفظ اور کبھی سورج کا، لیکن رب العالمین وہ چاند اور سورج جیسے بڑے منابع نور کو استعمال نہیں فرما رہا، بلکہ خالق کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال و کمال کو بیان کرنے کے لیے سراجم منیرہ یعنی چمکتا چراغ کہہ رہا ہے. اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ سراجم منیرہ کہا گیا؟ اگر قرآن نبی علیہ السلام کو سورج کہتا تو کمی یہ ہے کہ سورج کو ہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی، دیکھنے والے کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور آنکھوں کی روشنی زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. چاند تو خود ایک قرہ غیر منور ہے جو سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے، لیکن جو چراغ ہے اس کا کمال یہ ہے کہ وہ خود سے روشن ہوتا ہے، ہر دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے. اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے سراجم منیرہ کا جو الفاظ کا استعمال ہوا، یہاں یہ بتایا گیا کہ سراج کا لفظ قرآن مجید میں سورج کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی ایسا چراغ جو معمولی نہیں ہے جس کی روشنی چند لوگوں تک پہنچتی ہو. حضور وہ چراغ ہیں جن کی روشنی سارے عالم کو منور کر رہی ہے. اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی تکلیفیں بھول جایا کرتے تھے. ایک عورت احد کی طرف بڑھے جا رہی ہے، اسے راستے میں خبر ملتی ہے کہ تیرے شوہر کو قتل کر دیا گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے حضور علیہ السلام کی خبر بتاؤ. نبی علیہ السلام کیسے اس بے تابانہ دوڑ میں وہ عہد میں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے ہٹو آگے. بتانے والے بتاتے وہ لاشا تیرے بیٹے کا پڑا ہے. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے بتایا جاتا ہے وہ لاشا جو پڑا ہوا ہے وہ تیرے بھائی کا ہے. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوڑو انہیں، مجھے محمد عربی کی خبر دو. جب نبی علیہ السلام کا چہرہ فیصل قریشی اس عورت کے سامنے آتا ہے، وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ ساری مصیبتیں مجھے برداشت ہے، آپ کو دیکھ کر مصیبتیں چھٹ گئی ہیں، دل کو سکون مل گیا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح، ایک عورت جس کا جوان بیٹا پڑا ہو، شوہر پڑا ہو، بھائی پڑا ہوا ہو اور وہ سارے خون میں لت پت ہوں، وہ انہیں نہ دیکھے، وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بہتاب ہو، تو پتہ یہ چلتا ہے جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن ہے وہ کائنات پر ظاہر نہیں ہوا. علماء نے کہا وہ ظاہر ہو جاتا، لیکن جتنا ظاہر ہوا وہ اتنا ظاہر ہوا کہ اتنا حسن نہ کسی اور نبی اور رسول کا ظاہر ہوا، نہ صبح قیامت تک کسی اور کا ہو سکتا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کو دیکھ کر دلوں کو قرار ملتا ہے. فیصل قریشی صاحب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو جنہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا یہاں علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جس حسن، جس جمال، جس کمال کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پہلے صحابہ کرام نے اور آج کے دور میں بھی جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بھی نبی کے نام پر گردنیں کٹوا دی. آج اس گئے گزرے دور میں حضور کا کوئی امتی اگر شرابی بھی ہو وہ سارے معاملات کر سکتا ہے، پر نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی بے ادبی، کوئی توہین، کوئی حضور کا خاکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ اپنے نبی پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.